کل ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی, آج میں نے کر دی ہے. ابھی چلیں اچھا ابھی ہو کیا گیا آپ نے ابھی اچھا میں سٹارٹ کی, لیکن وہ کل کی سم ہو ریکارڈنگ سیو نہیں ہو سکی, پتہ نہیں کوئی ایشو ہے. میں جو پروفیسر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ جو نسٹ والے ہیں جن کا یہ پلیٹ فارم ہے, لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ میسج کر دینا تو نہیں, میسج کر دینا دیا, تھے. ہاں میسج کر وہ دیا. یا ان کا کوئی اسسٹنٹ ٹو گائیڈ جو, تاکہ اگر وہ بزی ہیں تو نیکسٹ لائن وہ آپ کو جواب دے دے. جی اور محمود بھائی کون ہے نسک سے, کون ہے یہ صاحب؟ یہ بریگیڈیئر اشرف صاحب ہیں, بریگیڈیئر ڈاکٹر اشرف صاحب بہت ہی ماشاءاللہ کوالیفائڈ آدمی ہیں. ان کی ڈاکٹر صاحب ان کی بھی آپ کی طرح فیو ہنڈریڈ پبلیکیشنز ہیں. یہ سگنلز میں جو ہے نا. اچھا 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 ماشاء اللہ. یہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوم پلیٹ فارم ہے, زوم کی طرح نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں زوم جو ہے, آپ نے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں, اس کی تو آج کل بلینز آف ڈالر کی ویلیو ہوگی, اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ ساری ہماری ریکارڈنگ, بعض اوقات سینسٹیو ٹاپکس بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, تو وہ اسپیچ ٹو ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کر کے اس میں سرچ کر کے وہ پھر پروفائلنگ کرتے ہیں بندوں کی نا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنا ہوم گراؤنڈ ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو اس وجہ سے میں پریفر کیا, اور اس پہ ہم دوسری میٹنگز بھی ہماری چلتی رہتی ہیں دوست احباب کے ساتھ, تو بہتر ہے کہ کوئی اپنا ہی پلیٹ فارم ہو. چلیے انشاءاللہ میں آج جو ہے وہ دوسرا جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں. محمود بھائی السلام علیکم, عامر انصاری. ایک کوشچن تھا, وہ ذرا آئیڈیا کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں تھوڑا؟ اس میں ذرا کنفیوژن ہو رہا تھا مجھے, کیونکہ اس میں اب جیسے ہیپینس ہے, اس میں ایک فیلنگز ہے, ایجوکیشن ہے, یہ بیسیکلی. تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں کہ آئیڈیا, واٹ از آئیڈیا اس میں جو ہے. اسم کے اندر جو ہے آئیڈیا جو ہے وہ, جیسے انہوں نے ایک مثال دی تھی کہ بندے کے ایموشنز ہیں, ٹھیک ہے مثلا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی, ایک کوئی کسی کا فکر ہے کہ جی یہ ایک فلاسفر ہے, اس نے ایک آئیڈیا دیا جی کہ یہ جو سیاست ہے اس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آئی ٹی میں لے لیں, مختلف تھیوریز یا جو مختلف قسم کی ایسے سمجھ لیں لوگوں کے بیانات یا تھیوریز یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں, جو آئیڈیاز ہیں ان کے, اقوال ہیں, وہ سارے اسم کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہوا یا مزید کچھ بتاؤں؟ چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو آج کا لیسن جو ہے یہ میں نے اس کا ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنا لی تاکہ اس کو فالو کرنا آسان ہو. تو یہ جو میں اس کو میکسیمائز کرتا ہوں, یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ڈیوڈ کل گولائتھ. جی نظر آ رہی ہے. اچھا جی, اچھا آپ دیکھیں کہ میں آپ کو آج ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈفرنس بتانا چاہ رہا تھا کہ عربک لینگویج اور دوسری لینگویجز جیسے انگلش ہے یا اردو ہے, ان میں کیا ایک بہت بڑا فرق ہے. تو یہ اوپر میں نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا لکھا ہے, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا یا کل کیا. تو انگلش میں ہم داؤد ڈیوڈ ہے اور جالوت جو ہے وہ گولائتھ ہے. یہ شاید آپ کو تھوڑا ہسٹوریکلی پتا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے ایک کنگ تھا, اس کا نام تھا طالوت, یا انگلش میں اس کو ساؤل کہتے ہیں, SAUL. اس کے زمانے میں یہ ایک فائٹ ہوئی تھی بٹوین دا پیگنز اینڈ دا مسلمز. اس زمانے کے مسلم بنی اسرائیل تھے, تو یہ جو بت پرست تھے. تو جالوت ایک بہت ہی نا مطلب قوی الجثہ, بہت ہی ایلیفنٹ ٹائپ آدمی تھا. تو داؤد علیہ السلام نے اپنی سلنگ شاٹ سے, اپنی گلیل سے پتھر مارا, وہ اس کے لگا دماغ پہ جا کے, اور وہ بالکل کولیپس ہو گیا. اور اس سے پہلے سارے لوگ ڈر رہے تھے اس سے,
اور وہ بیسیکلی دیٹ واز دا وننگ فیکٹر تھا. وہ جو ہی گرا انہوں نے اس کی گردن اتار دی اور وہ مسلمانوں نے بنی اسرائیل نے فتح حاصل ان کو ہو گیا. اچھا یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پہلا ہے ڈیوڈ کل گولائت. اگر میں ان کی پوزیشن سواپ کر دوں, گولائت کو پہلے لے آؤں اور ڈیوڈ کو بعد میں لے جاؤں, تو اس سے معنی بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں کہ پہلے میں تو ڈیوڈ نے کل کیا, لیکن جسٹ پوزیشن چینج کرنے سے بالکل اپوزٹ میننگ ہو گیا, کیونکہ اس میں پہلے میں سبجیکٹ ڈیوڈ ہے اور آبجیکٹ گولائت ہے, جبکہ دوسرے کیس میں سبجیکٹ جو ہے وہ گولائت ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ ڈیوڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا عربی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. عربی میں اگر آپ پوزیشن چینج کر دیں تو اس سے میننگ چینج نہیں ہوتے. تو یعنی اپوزٹ آئی وڈ سے کہ 100% اپوزٹ نہیں ہوتے, لیکن میننگ میں تھوڑا بہت فرق ضرور آ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن جو عید کی تکبیرات ہے اس کے اینڈ پہ آتے ہیں, اس کے اینڈ پہ آتا ہے وللہ الحمد, الحمد للہ. اس میں الحمد پہلے ہے, للہ بعد میں ہے, لیکن عید کی تکبیرات میں وللہ الحمد. ٹھیک ہے. تو اس کو حسر کہتے ہیں, یعنی اس میں بیسیکلی فوکس بڑھانے کے لیے بعض اوقات پوزیشن چینج کی جاتی ہے, اور یہ بھی ہماری اسٹڈی میں آئے گا کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں تقدیم تاخیر, کہ مقدم کر دینا یا مؤخر کر دینا. اس سے مینی اپوزٹ نہیں ہوتے, لیکن فوکس کے لیے بعض اوقات مختلف وجوہات کی وجہ سے آگے پیچھے کرتے ہیں. تو عربی میں پھر کیسے پتہ چلے کہ اگر اس کی پوزیشن سے نہیں پتہ چلتا تو کیسے پتہ چلے کہ سبجیکٹ کون ہے اور آبجیکٹ کون ہے. تو میں اگلی سلائیڈ پہ جاتا ہوں. اگلی سلائیڈ پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ اگر میں پوزیشن سواپ کر دوں, جو اوریجنل تھی وقتل داود جالوتا, ٹھیک ہے, اس کو میں نے جالوت کو پہلے لے آیا. اس کا بھی وہی مطلب ہے جو پہلی آیت کا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا, ڈیوڈ کل گولائت. ٹھیک ہے. اس سے وہ معنی جو انگلش میں یا اردو میں پوزیشن چینج کرنے سے ہوتے ہیں وہ اپوزٹ میننگ اس سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو آج کا جو لیسن ہے اس میں بیسیکلی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ عربی میں کہ کون سا سبجیکٹ ہے اور کون سا آبجیکٹ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے, آپ کو میں اگلی چند ایک سلائیڈوں میں بتاتا ہوں کہ بیسیکلی چلیں یہ اس سے پہلے ایک اور آیت آ گئی قرآن کی, وَوَرِثَ سُلَیمَانُ داوود. تو اس میں بھی دو مطلب نام ہیں, جیسے اس میں داؤد اور جالوت تھا, اس میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آیت میں دیکھیے اگر ذرا, تو داود کے جو دال ہے اس کے اوپر دمہ ہے. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو دمہ کہتے ہیں اور اردو میں پیش کہتے ہیں. چونکہ ہم کلاسیکل عربی فالو کر رہے ہیں تو ہم عربی ہی اصطلاحات بولیں گے. تو اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش, تو عربی میں کہتے ہیں فتحہ کسرہ اور دمہ. یہ آپ نے میمورائز کرنا ہے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے میں آپ سے نیکسٹ کلاس میں پوچھوں, تو آپ اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے. اردو میں کہتے ہیں زبر زیر پیش, عربی میں کہتے ہیں فتحہ کسرہ دمہ. دمہ جو ہے نا یہ سواد واد سے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ داودو کے اوپر دمہ ہے اور جالوتا تا کے اوپر فتح ہے. تو بیسیکلی عربی میں جو ہے وہ جو ڈوئر ہے یا جو سبجیکٹ ہے وہ اس کے اوپر دمہ ہوتا ہے. اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ڈوئر ہے, یہ سبجیکٹ ہے. بعض اوقات اس پہ اور بھی حرکات ہو سکتی ہیں, وہ پھر بھی سبجیکٹ ہی رہتا ہے,
لیکن ابھی فی الحال ہم آسان رکھ رہے ہیں اس کو کہ سبجیکٹ یا ڈوئر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اوپر اس کا جو اینڈ ہے، اس کا بالکل اینڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ دمہ ہوتا ہے، اور جو آبجیکٹ ہے یا جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی کیا پہچان ہے کہ اس کے اینڈ پہ فتحہ ہوتا ہے. تو یہ پوزیشن آگے پیچھے کر دیں، اگر یہ دیکھیں میں نے پوزیشن آگے پیچھے کر دی ہے لیکن میں نے حرکات چونکہ نہیں بدلی، وہی دمہ ہی ہے اور یہ فتح ہی ہے، میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ. اب اگر میں وہی ڈیفینیشن یوز کروں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے تو اس میں سلیمانو اس کے اوپر دمہ ہے. ٹھیک ہے. میں ایک آدھ دفعہ اردو بھی بولوں گا تاکہ آپ کا کنیکشن بن جائے، اس پہ پیش ہے یعنی نا. داوودہ اس پہ زبر ہے یا فتح ہے. تو ہماری اس ڈیفینیشن کے مطابق اب اس میں 3 ورڈ ہیں کہ ایک سلیمان ہے اور ایک داود ہے اور ایک ہے ووریثہ، یعنی انہوں نے گورنمنٹ جو ہے انہیرٹ کی یا انہوں نے تخت سنبھال لیا. تو اب اگر میں وہ پرانی تعریفی استعمال کروں کہ جس کے اوپر دمہ ہے وہ ڈوئر ہے، جس کے اوپر فتح ہے وہ آبجیکٹ ہے یا ڈیٹیل ہے، تو آپ کے خیال میں کوئی بتا سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے داود سے تخت لیا یا داود علیہ السلام نے سلیمان سے تخت لیا؟ سلیمان علیہ السلام نے داؤد سے تخت لیا. ہاں بالکل زبردست. تو یہ دیکھیں بہت سمپل جو ہے نا ایک پہچان میں نے آپ کو دی ہے، بہت ہی سمپلسٹک ویو ہے یہ تو، لیکن اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کون اس میں ڈوئر ہے، یہ کون سبجیکٹ ہے اور کون آبجیکٹ ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. تو یہ ہمارا جو دوسرا لیسن ہے اس کا سٹارٹ ہو گیا. اس میں پہلے لیسن کی بھی ایک قسم کی ریویژن ہے کہ عربی میں ورڈز ہیں، ورڈ سے ہم فریگمنٹس بنتے ہیں، ٹکڑے بنتے ہیں 2 3 ورڈز کے، پھر ان کو ملا کے ایک جملہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، سینٹینس، اس سے پوری لینگویج بنتی ہے. اب جو ورڈز ہیں نا اس کی ہم نے پڑھا کہ اس کی 3 قسم ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب ہم اسم پہ زوم کر رہے ہیں کہ جو اسم ہے اس کے اوپر تھوڑا اس کی فردر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کو ڈرل ڈاؤن جس طرح انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کو ڈرل ڈاؤن کریں گے. اسم جو ہے اس کی 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. ہر اسم عربی کا جو ہے نا اس کے ساتھ 4 چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا سٹیٹس ہوتا ہے جس کو اعراب کہتے ہیں، ایک اس کا جینڈر ہوتا ہے یعنی اس کی جنس میل فیمیل مذکر مؤنث، ایک اس کے ساتھ ایک نمبر ہوتا ہے کہ 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے، یعنی واحد، اثنین جمع ہے، یہ 1 ہے 2 ہے یا جمع ہے، اور ایک اس کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں کہ اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا ایک جینڈر ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں جینڈر کی آپ کو مثال دیتا ہوں، سٹیٹس ابھی آئے گا، جینڈر ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے سورج ہے، الشمس، عربی میں مؤنث ہے، اور جو چاند ہے یہ مذکر ہے. یہ دونوں اب اسم ہیں تو، لیکن ان کی جنس ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نمبر ہے، مطلب اس میں 1 لڑکا، 2 لڑکے، 3 لڑکے، یہ سارے نمبرز کی شکل میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آگے سارا آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوتا جائے گا. ابھی میں چاہ رہا ہوں آپ ایک مائنڈ میں ایک فلو چارٹ سا بنا لیں کہ ابھی ہم ورڈز کے ساتھ جو اس کی 3 طرح کی ان کے ٹائپس ہیں، اسم، فعل، حرف، ان کو دیکھا. اب اس میں سے اسم کو ہم ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہر اسم کی 4 کیریکٹرسٹکس ہیں، 4 اس کی پراپرٹیز ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس میں سے پہلی پراپرٹی جو اعراب ہے، سٹیٹس، اس کا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا گولائت کے حوالے سے، ڈیوڈ اور گولائت، یہ پہلی
جو ہے نا اس کے اندر آئے گا اسٹیٹس کے اندر. اچھا سوری آپ کو ایک سلائیڈ پھر پیچھے لے کے جاتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ عربی کو صحیح الفاظ اور تلفظ سے پڑھنا کتنا ضروری ہے. اگر میں یہ پہلی آیت کو یوں پڑھ دوں, مطلب تھوڑا ریلیکس میری اپروچ اور کیئرفلی میں کہہ دوں وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتُ, دال کے اوپر فتحہ ڈال دوں, تا کے اوپر دمہ ڈال دوں, تو میننگ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں. تو بعض لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی اپروچ بڑی لیکسڈ اور وہ کیئرفل نہیں ہوتے اور غلطیاں کرتے ہیں, لیکن بعض غلطیاں بڑی خطرناک ہیں, ان سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اسٹیٹس یا اعراب, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کرتا ہوں. پورے پاکستان کی کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں, جب وہ اذان دیتے ہیں نا تو وہ اللہ اکبر کا جو را ہے نا اس پہ زبر یا فتحہ پڑھتے ہیں. کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری عرب دنیا میں چلے جائیں وہ را کے اوپر دمہ پڑھیں گے, اور ہے ایکچولی دمہ ہی ہے, پیش ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پاکستان میں, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ را کے اوپر فتحہ پڑھتے ہیں, زبر پڑھتے ہیں, جو کہ غلط ہے. تو اب آپ کبھی نیکسٹ مسجد میں جائیے تو مؤذن سے بات کیجیے تو وہ کہے گا یار تم بیوقوف ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, میں تو ساری عمر سے ایسے کر رہا ہوں. وہ آپ دبئی میں جائیں, ریاض میں, سعودی عرب میں, آپ حرم کے اندر جو اذان ہوتی ہے اس کو سنیں تو جو اللہ اکبر کا را ہے اس پہ پیش یا دمہ پڑھتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں سارے زبر یا فتحہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم بیسیکلی ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں اسم کے اندر جو اس کا اعراب کی پراپرٹی ہے. اس کی میں نے ایگزامپلز آپ کو شروع میں ہی دے دی تھی, اب ہم اس کو مزید پڑھتے ہیں آگے. تو جو سٹیٹس ہے وہ مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ, یہ جو اسم ہے یہ ڈوئر ہے, ٹھیک ہے, یا یہ سبجیکٹ ہے انگلش میں کہتے ہیں, یا یہ آبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایکشن پرفارم ہوا, یہ وہ ہے, ٹھیک ہے. اگر تو وہ رفع اسٹیٹ میں ہو نا, اس کو رفع اسٹیٹ کہتے ہیں, تو وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے اوپر دمہ ہوتا ہے, وہ اس کو رفع اسٹیٹس میں کہتے ہیں, اس کا اسٹیٹس کا نام ہے رفع, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ڈوئر, اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ڈوئر اسم جو ہے نا, ٹھیک ہے. جیسے انہوں نے انگلش میں اگزامپل دی ہے I ate too much chocolate, ٹھیک ہے. رفع is also known as the default status. ڈیفالٹ اسٹیٹس کا مطلب یہ ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے نا جو اسم ہے رفع اسٹیٹس کے اندر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر دمہ ہی آنی چاہیے. آگے ہم تھوڑا جب ایڈوانس پڑھیں گے عربک تو اس میں دیکھیں گے کہ بعض حالات میں وہ جو دمہ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑتا ہے بیکاز آف سرٹن کنڈیشنز. لیکن بائی ڈیفالٹ جب کوئی کنڈیشن نہ ہو اس کے اوپر, جس طرح اردو میں کہتے ہیں کہ کسی دوسرے الفاظ کا سایہ پڑ گیا یا دوسرے الفاظ کا اثر پڑ گیا جس کی وجہ سے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا, اگر وہ نہ ہو تو جو ڈوئر ہے نا وہ رفع سٹیٹس کے اندر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہر ناؤن وہ جو ہے وہ رفع سٹیٹس کے اندر ہوتا ہے. تو جو بھی رفع سٹیٹس کے اندر اسم ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں مرفوع یا مرفوع ہے. یہ آپ نے میمورائز کرنا ہے لفظ, یہ آگے بہت دفعہ آئے گا, پوچھا جائے گا یہ اسم کا سٹیٹس کیا ہے, تو آپ نے کہنا ہے جی مرفوع ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نصب سٹیٹس اس کا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا پہلی مثال میں وَقَتَلَ دَاوُودُ, تو داود جو ہے وہ رفع سٹیٹس میں تھا,
ٹھیک ہے. دوسرا ہے نصب سٹیٹس. نصب سٹیٹس جو ہے یہ انگلش میں اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں جس کے اوپر یعنی ایکشن پرفارم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور عربی کے اندر بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سینٹینس کے اندر ملٹیپل اسم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ڈوئر ایک ہو سکتا ہے اور یعنی سبجیکٹ ایک ہو سکتا ہے, آبجیکٹ مینی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ سارے نصب سٹیٹس کے اندر ہی ہوتے ہیں. جیسے یہ مثال انگلش میں دی ہوئی ہے, محمد ایٹ chocolate at home yesterday happily because he was hungry. ٹھیک ہے. یہ سارا آپ دیکھیں اس میں ڈوئر محمد ہے. اس کو عربی میں کہیں گے محمد اکلا. محمد دال کے اوپر جو ہے وہ پیش آ گئی یا ضمہ آ گیا, اور کھانے کے اوپر جو ہے وہ آ گیا فتح آ گیا. چاکلیٹ جو بھی شکولا وہ آئے گا انشاءاللہ ووکیبلری میں. فی البیت ایٹ ہوم, بالامس یسٹرڈے, فرحان ہیپیلی, لأن بیکاز ہی واز جوعان, کانا ہوا جوعان, ہنگری تھا, اس کو بھوک لگی ہوئی تھی. یہ انشاءاللہ آپ اس کی ڈیٹیل آپ پڑھیں گے کہ کیسے سینٹینسز بنانے. ابھی فی الحال آپ کا فوکس جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اسم ایک مرفوع سٹیٹس ہو سکتا ہے اور ایک نصب سٹیٹس ہو سکتا ہے, اور جو اسم نصب سٹیٹس میں ہو اس کو منصوب کہتے ہیں. پیچھے ایک سلائیڈ چلتے ہیں, وہ میمورائز کرنا تھا آپ نے. مرفوع آپ سے پوچھا جائے گا اسم کا سٹیٹس بتائیں تو آپ نے کہنا مرفوع. اس کیس میں آپ نے کہنا ہے منصوب. ٹھیک ہے. تو یہ دو ہم نے اس کے سٹیٹس پڑھ لیے. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو ہے وہ اسم جو ہے اس کا سٹیٹس جار آتا ہے. ٹھیک ہے. عموماً انگلش میں جو آف کا لفظ ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل فلیگ آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آف کے بعد جو آیا وہ پاکستان ہے. اس میں مثال دی ہوئی ہے ایڈوائزر آف دا کنگ. ٹھیک ہے. دا کنگ اس میں جو ہے وہ آف کے بعد آیا ہے. تو یہ بیسیکلی عربی میں آئے گا آپ کو جر سٹیٹس میں نا. تو اس کو جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک مرفوع ہوتا ہے, ایک منصوب ہے, یہ مجرور ہوگا. یہ ادھر میں لکھنا بھول گیا ہوں, یہ بھی آپ نے میمورائز کرنا ہے کہ جو اسم ہے اس کا ایک سٹیٹس رفع ہوتا ہے تو اس میں اس کو مرفوع کہتے ہیں, وہ ڈوئر ہوتا ہے. اور ایک نصب ہوتا ہے تو کہ اس میں مطلب فتحہ اور یا زبر سے اس کو ڈالا جاتا ہے, اس کی پہچان کی جاتی ہے. اور یہ جو ہے یہ جر یا مجرور یہ کسرہ یا زیر سے اس کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہچان تو یہ عموماً انگلش میں آف کے بعد آتا ہے. تو جیسے میں کہوں گا کہ میری کتاب انگلش میں ہے, ایکچولی وہ بک آف مائن ہے. میری کتاب جو ہے اس کو انگلش میں لکھیں گے مائی بک یا بک آف مائن ہے. وہ آف کے بعد جو آ رہا ہے نا وہ مجرور سٹیٹس کے اندر ہوگا, وہ جر سٹیٹس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی یہ جو ہے ہم نے ابھی آج اتنا ہی پڑھنا ہے کہ جو اسم ہے اس کے کیا پراپرٹیز ہیں. اس کے اسم کے ساتھ ایک اٹیچڈ ہوتا ہے, یعنی اس کی قسمیں ہم نے پہلے پڑھی. پھر ہر اسم کے ساتھ 4 چیزیں اٹیچڈ ہیں. ایک اس کا سٹیٹس ہے, ایک اس کا جینڈر ہے, اور ایک اس کا نمبر ہے, اور ایک اس کا ٹائپ ہے. سلولی یہ ساری آ جائیں گی انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم نے اس کا جو سٹیٹس ہے جس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں وہ پڑھا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ یا مرفوع سٹیٹس میں ہو سکتا ہے کیونکہ ڈوئر کی پہچان یہ ہے کہ وہ مرفوع سٹیٹس میں ہوتا ہے جس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا اس کا سٹیٹس ہے وہ نصب ہے.
اس کو کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر فتحہ یا زبر ہوتی ہے، ڈیٹیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا ہم نے دیکھا کہ کسرہ ہے جس کے اوپر اس کو جر سٹیٹس کہتے ہیں یا مجرور کہتے ہیں، ٹھیک. تو اب ایک اور بھی چیز میں دوبارہ رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ حرکات جو ہیں یہ فتح ضمہ کسرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون ڈوئر ہے اور کیا ڈیٹیل ہے. یہ بہت اہم ہے کہ ہم جب قرآن پڑھیں تو اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ اور صحیح حرکات کے ساتھ پڑھیں. تو اس کا کیا طریقہ یہ ہے، آج کل تو بہت اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں یا جیسے تنزیل کی ویب سائٹ ہے، وہ بھی آیت آپ نے پڑھنی ہے یا آیات آپ نے پڑھنی ہے، اس کو 8-10 دفعہ رپیٹ کریں. پھر انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ خود بھی ڈھونڈ لیجیے کوئی ایسا ایپ یا ویب سائٹ ڈھونڈ لیں جو اس کو لفظ بائی لفظ بریک اپ کر دے. اس سے آپ کو میننگ پتہ چل جائیں گے اور اس سے آپ پھر پہچان کر سکیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، ٹھیک. تو آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم کوئکلی اس کی تھوڑا پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی پہلی 4 آیات سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں الحمد، تو ہم نے 3 سٹیٹسز پڑھے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. جس کو سٹیٹس کا نام تو اپنا ہے کہ رفع، نصب اور جر، ٹھیک ہے. آگے جا کے ہم اس کی انگلش میں ایبریویشن بھی کر لیں گے، آر این جے، رفع آر، نصب این جے. اور اکثر جب اسائنمنٹس میں آپ کو دوں گا تو یو کین جسٹ رائٹ آر کہ یہ جی رفع ہے، یا رے لکھ لیں کہ یہ رفع ہے. تو الحمد کوئی بتائے گا کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ مرفوع ہے. جی ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا. عبدہ، یہ کوئی بتائے گا؟ جو تیسرا سٹیٹس تھا ہمارا، مجرور ہاں مجرور ہے یہ، ویری گڈ. کتابہ، منصوب. ہاں منصوب، ایکسیلنٹ. تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ ماشاءاللہ دوسرا بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں ریلی پہلا ہی لیسن ہے، کل تو انٹروڈکشن میں گزر گیا. تو آپ نے ایک بہت ہی فنڈامنٹل چیز عربی کی پڑھ لی، وہ یہ کہ اینڈ یو شوڈ بی ریلی پراؤڈ کہ آپ نے میں بھی یعنی پوری عربی کا کچھ پرسنٹیج آج سیکھ لی ہے. وہ یہ کہ اس طریقے سے پہچان کرنی ہے کہ یہ ڈوئر ہے یا سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈیٹیل ہے اس کی. یہ ساری چیزیں آپ بڑی آسانی سے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی کلیئرٹی اور ہوتی جائے گی انشاءاللہ. آج تو بالکل کوئی پریشانی اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، بہت سر سے گزر رہی ہیں چیزیں، سمجھ نہیں آ رہی، کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اور آسان آپ کے لیے ہوتا جائے گا، کیونکہ ہم اس کو اوور اینڈ اوور پریکٹس کریں گے. پروبیبلی اگر یہ ہمارا 4 مہینے کورس چلے، یا مطلب جیسے کل عامر صاحب پوچھ رہے تھے تو میں نے ایسٹیمیٹ لگایا، لیکن تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو امیجن کریں یعنی اگر ہفتے میں ہماری 2 کلاسیں ہیں تو تقریباً 9-10 کلاسیں یعنی ہیں ہماری 1 مہینے میں، ٹھیک ہے. تو 40-50 کلاسوں میں ہر کلاس میں یہ آنے ہیں یہی سبجیکٹ، بار 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 آنا ہے. تو انشاءاللہ یہ پانی کی طرح آپ کو رٹ جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی ایسی فیلنگ ہے تو سمجھ لیں وہ اس سے پریشان نہ ہو، وہ آپ کو کوئی ایجنٹ ہے جو کہ آپ کو پریشان کر رہا ہے تاکہ آپ کنٹینیو نہ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو اچھا، ابھی میں نے تقریباً 10 منٹ 8-9 منٹ چھوڑیں. کچھ ساتھی آج نئے تھے، ان کا
تعارف ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. محمود سر, before we go to like introduction, ایک چیز جو بیسک مجھے لائک پرابلم کر رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اسپیشلی جو ہم اردو اسپیکنگ بندے ہیں سارے, ہم لوگ کچھ الفاظ جو ہیں وہ اردو میں بولتے ہیں, جیسے لائک عربک میں دس از تلاتا, ہم ثلاثہ پڑھتے ہیں. سو تو وہ جو چیزیں آئی تھنک لائک وہ بیسکس میں ہمیں لائک ایک کوئی کسی دن وہ کلیریفائی کر دیجیے گا تاکہ لائک ہمارا بیسک جو پروننسیشن ہے ورڈس کی وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ ویسے ٹھیک ہے عامر, میں انشاءاللہ الفابیٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو آگے ورڈز ہیں تلاتا ہے یا مرید ہے, عربی میں اس کو ہم اردو میں مریض کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سواد دواد جو ہے یہ کافی فرق ہیں, اور انفارچونیٹلی آئی وش کہ یہ ایسے نہ ہوتا, لیکن بہرحال یہ اردو جب بنی ہے تو اس میں نان عربک سپیکنگ عجمی لوگ تھے بہت زیادہ, تو انہوں نے جیسے اس کو آسان سمجھا اس کو پروناؤنس کرنا شروع کر دیا. اب امیجن کریں جو بچے ہیں چھوٹی عمر میں, ان کو بہت یہ چیلنج ہوتا ہے کہ پہلے وہ مسجد میں جاتے ہیں تو قاری صاحب کہتے ہیں سواد دواد, وہ گاراتے ہیں اردو میں تو سواد زواد پڑھتے ہیں. تو یہ ویسے ہے, اور آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کا بیسیکلی تعلق تو الفابیٹ سے ہے, تو ایک دفعہ الفابیٹ اگر ہم پڑھ لیں, لیکن عامر اس کی کافی پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ جو ہے آپ ان کو الفابیٹس کو پھر جب ورڈز کی فارم میں لے جائیں, جیسے آپ نے مثال دی ہم اردو میں کہتے ہیں ثلاثہ, تو عربی میں تلاتا کہتے ہیں. تو اسی طرح جو قوف ہے ہم, اچھا عربی میں 4 طرح کی زوئیں ہیں, ایک دال زال والی, را زا والی, سواد زواد والی اور توئیں زوئیں والی. اردو میں اگر میں پروناؤنس کروں تو ان کا جو مخرج ہے, ان کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے, وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے, اور اس پہ میں نے کافی تحقیق کی ہوئی ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. بیسیکلی جب آپ قرآن کو صحیح مخارج سے صحیح ترتیل سے پڑھتے ہیں تو وہ ایک بڑی اسپیسیفک فریکوینسیز ایمٹ ہوتی ہیں, اور مطلب اس کا امپیکٹ یا اس کا اثر بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل اور بڑے بڑے سردار جو ہے وہ چوری چوری آ کے کان لگا کے سنتے تھے, مانتے نہیں تھے, کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ تھا. یعنی ان کو تو جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا, ٹھیک ہے, تو امیجن کریں وہ اس زمانے میں تو نوائز پولیوشن وغیرہ بھی نہیں تھی. امیجن کریں کہ صبح ارلی مارننگ 3-4 بجے بیفور دا فجر ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریسیٹیشن کر رہے ہیں. آپ نے وہ واقعہ شاید سنا ہوگا, وہ شاعر کا, ایک بڑا مشہور شاعر تھا, وہ جب مکے آیا تو لوگوں نے شہر سے باہر ہی جا کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک بہت بڑا شاعر ہے اور وہ ساحر بھی ہے, جادوگر بھی ہے, تو تم جب سٹی میں آؤ تو کان بند کر کے آنا. وہ کان بند کر کے ہی آیا ڈرتا ڈرتا, لیکن اس نے پھر دل میں اس کے خیال آیا کہ یار میں تو بڑا شاعر ہوں اور لوگ اتنی تعریفیں کرتے ہیں, میرا طوطی بولتا ہے, تو کیا ہے مطلب مجھے کیا ہوگا اگر میں سن لوں گا. وہیں اس نے اپنے کان کھولے, جو بھی اس نے ڈاٹس وغیرہ لگائے تھے وہ اتارے, تو he had no choice and he converted to Islam, اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ جو صحیح مخارج سے نکالنا الفاظ کو اور اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جو لوگ اس ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہیں نا, جو سحر اور جنات پہ, اس میں یہ فریکوینسیاں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس فریکوینسی سے بیسیکلی دعا کر رہے ہیں یا کس طریقے سے کر رہے ہیں. اینی وے انشاءاللہ عامر میں
یا آپ کے ساتھ 1 to 1 میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا تاکہ کلاسز ہماری کنٹینیو رہیں، کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ ٹریک ہے جو قرآن پڑھنے کا، ناظرہ پڑھنے کا ایک ڈفرینٹ ٹریک ہے. تو احمد صاحب کوئی آپ میرے خیال سوال میں کرنا سر چاہ رہے ہیں؟ ایک دو باتیں تھی. ایک تو جو اسکرین شاٹ آپ لگا رہے ہیں نا یہ بہت ہی باریک ہے. اچھا ابھی تو ذرا میں اس نے کا چھوٹا کر دیا. ابھی بتائیے ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی ابھی جو بھی ہے چھوٹا ہے سر. اب جو نا ہم تو سارے ابھی بھی اور ذرا بڑا کریں نا. سینئر سٹیزن کافی ہیں تو ان کے لیے ذرا ابھی بتائیے نہیں ابھی اور کیا؟ بہتر ہو رہا ہے اور اب پڑھا جا رہا ہے. اچھا تو دوسرا یہ تھا سر یہ عربی کا جو پرابلم ہے نا ہمیں وی شوڈ ٹیک پرائڈ ان اٹ. اس وقت دنیا میں عربوں کی آبادی تھی 17%. ٹوٹل مسلم پاپولیشن کی آبادی عرب جو ہے نا دے آر 17 اور نان مسلم آر 83%. جی جی اور ویسٹ میں تو بڑا کامن ہے اسٹوڈنٹ دو تین لینگویجز سیکھتے ہیں. ہماری تو بہت ہمیں فائدہ ہے کہ قرآن میں تقریباً 80% الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. جی 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 اور باقی جو ہیں جو 5-10% ہیں وہ فریکوینٹلی یوزڈ ہیں. اور پیور عربک کے لیٹرز تو 5-10% ہی ہیں قرآن میں. جی جی تو ایسے ہی ہے. اور ہمارا تو چونکہ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا یہی ہے تو آپ جیسا استاد بھی مل جائے تو اور کیا چاہیے. انشاءاللہ وتھ پیسج آف ٹائم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی احمد صاحب آپ چونکہ لائن پہ ہیں تو آج کا یعنی لیسن سمجھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی سبق سمجھنے میں؟ نہیں آپ ٹیسٹ لے سکتے ہیں میرا سے. ماشاء اللہ جی ٹھیک I'm ready for test. I may fail but I'm ready. اچھا چلے میں انٹروڈکشن کی ریکویسٹ کروں گا. آفتاب منہاس صاحب میں خیال آج پہلی دفعہ آئے ہیں. یہ یو کے سے ہے جی. اچھا جی یہ میرے برادر ان لا ہیں. میری کزن اور میری سسٹر ان لا کے ہسبینڈ ہے. ایروناٹیکل انجینئر. یہ سعودیہ میں رہے ہیں 15-20 سال. اس کے بعد ابو دھابی میں گیمکو میں تھے تو ریٹائرڈ ہیں. یہ اس کے جو ہے نا ہیلی کاپٹرس کے اس کی مینٹیننس کے اسپیشلسٹ ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ خود چاند الفاظ جس میں اپنا نام لوکیشن آپ نے ویسے تو بتا دی ہیں اور یعنی اور جو چیز میں لوگوں سے کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ اپنی نیت درست کر لیں اور وہ نیت بتائیں تاکہ وہ آپ نے وہ سب نے سنا ہوگا واقعہ جو روشن دان والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا وہ گھر بنا رہے تھے کہ یہ روشن دان کیوں رکھا ہے تو اس نے کہا جی کہ میں نے ہوا کے لیے. تو آپ نے کہا اگر تم یہ نیت کر لیتی کہ میں نے اذان کے لیے اذان سننے کے لیے اس کو رکھا ہے تو تمہیں ہوا تو مل ہی جانی تھی لیکن ثواب ملنا تھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ ایک دفعہ اپنے منہ سے کہے کہ میں یہ ایک اچھی نیت سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ کیا ہے میں نے اپنی کل مثال دی تھی کہ میں یہ جو کورس اس لیے کروا رہا ہوں کہ میرے لیے صدقہ جاری بنے. آپ لوگ اس کو سیکھیں پڑھیں اور پڑھائیں میرے لیے صدقہ جاری بنے. تو آفتاب صاحب آپ کا مائک تو آن ہے اگر آپ سن رہے ہیں تو اپنا انٹروڈکشن تھوڑا کرا دیں. خیال شاید غلام احمد اللہ صاحب آپ اپنا حضرت انٹروڈکشن. السلام علیکم حضرت. میں آج کل وہاں دبئی سے ہی بول رہا ہوں. تو افسوس ہے کہ کل تو میں مطلب حاضر نہ ہو سکا. دراصل اس میں تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم تھا. تو آج ماشاءاللہ میں نے آپ کا یہ سنا ہے. بہت اچھا ہے یہ. جزاکم اللہ خیرہ. کہ تھوڑا سا میں تعارف کروا دیں. میں خیال ابھی تو آپ دبئی میں لیکن اوریجنلی تو آپ آزاد کشمیر سے ہیں. جی نہیں, آئی ایم فرام سری نگر کشمیر. اچھا کشمیر فرام ادھر سے انڈیا. ہاں انڈیا سے ہیں. اچھا ہاں, آئی واز پرائیویٹ سیکریٹری ان جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ اینڈ سینئر سٹیزن ہوں. تو فارغ ہو چکے ہیں. یہاں بیٹھے ہیں پچھلے کئی سال سے. خصوصاً یہی سردیاں گزارتے ہیں یہاں تو گھر جاتے ہیں گرمیوں میں. اس سال تو مطلب کورونا کی وجہ سے تو سمجھیے کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں, ادھر ہی ہیں.
جی جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. آپ کی پریزنس جو ہے اس سے برکت پڑے گی انشاءاللہ. تو اور نئے ساتھی جو ہیں امجد صاحب ہیں ایک. رضوان صاحب سے کہیں سر. رضوان صاحب سے کل ویسے بات ہو گئی تھی، لیکن اگر وہ دوبارہ تعارف کروا نہیں دیں. یہ سر سب کو بتائیں نا، سب کو جی بتائیں رضوان صاحب. پارٹیسپینٹس کو. جی رضوان صاحب آپ کا مائک تو آن ہے. پڑھیے بسم اللہ سر. اچھا آواز آ رہی؟ ہاں جی ابھی اگر آئی ہے آواز. السلام علیکم. السلام. میرا نام جی محمد رضوان ہے. میرا بھی تعلق اوریجنلی فیصل آباد سے ہے، اور انجینئرنگ کی تھی ٹیکسٹائل کالج وہاں ہوتا تھا. اس کے بعد اور ہمارے گھر میں ایک قرآن کی کلاس بھی ہوتی ہے. obviously آواز ایک تو کافی کمزور ہے اور دوسرا کٹ کٹ کے آ رہی، پوری کنٹینیوس نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو آواز آ رہی کنٹینیوس؟ نہیں سر بریک. میرا خیال ہے کہ پھر ہمارے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہے شاید. نہیں ٹھیک ہوگی آواز. میرا تعلق بھی محمود صاحب کے آبائی شہر سے ہے. ہم بھی فیصل آباد میں شروع میں لاہور میں رہتا ہوں، اور گارمنٹس کا ہمارا بزنس ہے. اور ہمارے گھر میں ہر سنڈے کلاس ہوا کرتی تھی کرونا سے پہلے، تو اب وہ آن لائن ہونی شروع ہو گئی ہے. میرا مقصد یہی ہوتا ہے جہاں کوئی مجھے اس طرح کی معلومات ملے، آبویسلی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا موقع ملے، جتنی عربی آدمی سمجھ سکے. پھر ظاہر میں اپنی کلاس میں بھی ہیلپ ہوتی ہے تاکہ میں دوسروں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی. اچھا اور کچھ نئے نام ہیں، میں نے جیسے کہا امجد صاحب ہیں، ایک ہیں فاروق شہری صاحب ہیں. فاروق شہری کا کر رہے جی انوائٹ. فاروق شہری صاحب آپ نا تھوڑا انٹروڈکشن کروا دیں. یہ امریکہ میں پڑھے ہیں، تھرو آؤٹ رہے ہیں. یہ راؤٹرز کے اسپیشلسٹ ہیں، وارد میں ہوتے تھے. جب وہ مرجر ہوا تو پھر آپ کو پتہ لے آف ہو گئے. اب اپنا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں جی. انہوں نے ماسٹر کیا ہوا امریکہ سے کمپیوٹرز میں. اور ہلو وہ ان کا بھی فاروق صاحب کا بھی مائک تو آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. نہیں وہ کریں آ جائیں گے. وہ تو کمپیوٹر کے تو اسپیشلسٹ ہیں. وہ میں آگے پیچھے ہو رہا ہوگا. میری آواز آ رہی سر؟ ہاں جی آپ کی تو وہ آ ماشاءاللہ جائیں گے. کرسٹل کلیئر ہے. وہ کیونکہ میرے ہم نام ہے نا، فرق پڑتا ہے سر. اس کے علاوہ محمد اظہر لطیف صاحب ہیں. یہ بھی اتصالات کے ہیں جی. یہ اتصالات میں ہوتے تھے، وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے ہیں. بولیں جی اظہر لطیف صاحب. میں خود ایکس اتصالات ہوں. ہاں نہیں وہ پہچان لے گا آپ. میں نے بتایا تو تھا بٹ ہی کوڈنٹ پلیس یو. یہ شارجہ میں ہوتے تھے. آپ دبئی میں تھے شارجہ میں؟ میں ابو دھابی میں. اچھا پھر یہ نہیں یاد. میں ابو دھابی میں خود رہا 9 سال. میں تو 9 سال ابو دھابی رہا. یہ شاہین رشید صاحب ہیں. یہ جی شاہین رشید صاحب میری فرسٹ کزن ہے. یہ کینسر کی اسپیشلسٹ ہے، آنکولوجسٹ. یہ 35 سال سے گنگا رام ہاسپٹل میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی جی. آنکولوجسٹ ہیں جی. کنگ ایڈورڈ کی جو گریجویٹ ہیں. ابھی یہ ریٹائر ہوئی ہیں. ان کی 2 بیٹی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں. ایک کی شادی ہوئی ابھی جدہ چلی گئی ہے.
دوسری جو تھی ٹوین تھی وہ آسٹریلیا چلی گئی, دونوں کی شادی ہو گئی, بیٹا ہوتا ہوا کیلیفورنیا میں. یہ میری فرسٹ کزن ہے جی. آپ نے یہ اکمل کی بہن ہے سر, اکمل کی بڑی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے. کل سلیمان صاحب کا نہیں تعارف ہوا تھا, وہ اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اپنا تعارف کرا دیں. سلیمان نام لکھا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سر. میرا نام حافظ سلیمان ہے. میں کیا کہتے ہیں ٹیکسٹائل گریجویٹ ہوں, اور ابھی ایک کمپنی نظام سنز ہے وہاں میں جاب کر رہا ہوں, اور کیا کہتے ہیں لاہور سے ہوں میں. اور میری نیت یہی ہے کہ اس کلاس جوائن کرنے کی, رضوان صاحب کی کلاس میں بھی میں ہوتا ہوں, اور کیا کہتے ہیں یہی نیت ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا, سمجھنا, اس پہ عمل کیا جائے اور اس سے حاصل کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے. میری یعنی کہ نیت یہی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت پیاری نیت. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. تو آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم نے اسم کا جو مختلف پراپرٹیز اور پھر اس پہ ایک پراپرٹی پہ فوکس کیا, وہ سمجھ آیا آپ کو رفع نصب جار والا؟ جی جی ماشاءاللہ کافی ہے, نہیں سمجھ آیا, انشاءاللہ مزید سیکھیں گے. اشر ہمارے پرانے کولیگ ہیں. اشر آج کا لیسن کلیئر ہوا آپ کو؟ یس لیسن تو کلیئر ہے, میرے کوشچنس بھی ہیں اور تھوڑی بہت سجیشن بھی ہے, وہ شاید میں آپ کو دوں گا بعد میں. چلیں ٹھیک ہے, وہ پھر آپ مجھے 1-on-1 کر دیجیے. یس. اور کوئی صاحب انٹروڈکشن یا صاحبہ انٹروڈکشن کروانا چاہیں یا سوال ہو تو مطلب, ویسے تو ہم 9:10 ہو گئے ہیں, لیکن اگر کوئی ہو. چلیے جی, آئی تھنک دیٹس اٹ. انشاءاللہ ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ اب کمنگ سیٹرڈے کو ہوگی اسی ٹائم پہ. تو میرے خیال میں کچھ لوگ ٹائمنگ کا کہہ رہے تھے, خاص طور پہ جو یو ایس اے میں ہیں, تو چونکہ زیادہ لوگ اب پاکستان میں ہیں. میرے لیے ویسے سیٹرڈے کو تو چینج کرنا مشکل ہے, سیٹرڈے میرا ورکنگ ڈے ہوتا ہے, تو سنڈے کو میں چینج کر سکتا ہوں. لیکن میرے خیال میں اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ گروپ جو ہے نا ہمارا واٹس ایپ کا گروپ, وہ سارے جوائن کر لیں اور اس پہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہم ڈسکس کریں. یہاں لمبی بحث سے کوئی ممکن نہیں ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے یا کوئی فائنلائز ہو جائے. اس پہ ابھی ہمارے پاس 4-5 دن ہیں, 5-6 دن. تو اگر کوئی ٹائم چینج کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم اویلیبل. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.